ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرر کی پوسٹ پر ہو گئے۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی نفرت کرتے تھے، پھر جب 1986 میں لندن میں تعلیم کے لیے گئے تو دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگ کی لیکچر اور کتب سے ایسے متعارف ہوئے کہ خدا کے ہی منکر ہو گئے، اور ایسے پکے ملحد اور منکر ہوئے کہ بڑے بڑے مسلمان، یہودی، عیسائی علماء سے بھرپور بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ ہریش کمار خود کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی قائل نہ کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہریش آخر کیسے اور کیوں کر داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب وہ خود ہی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 2005 کی بات تھی، چھٹی کا دن تھا، صبح کے 10 بجے تھے۔ سبزی فروش جو کہ ایک مسلمان تھا، اس نے بیل کی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے اسی سے سبزی خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے آفر کی تو اس نے قبول کر لی، اور پھر میں نے اپنی عادت کے مطابق خدا کے وجود پر بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ صرف ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت کا بڑا پکا نمازی ہے۔ اس کے علاوہ سبزی بیچنے میں نہایت ہی صاف گو اور ایماندار آدمی تھا، مناسب قیمت پر سبزی بیچتا تھا۔ کہنے کو تو وہ بس ایک سبزی فروش تھا، لیکن آخر میں جاتے جاتے اس نے ایک ایسی بات کر دی جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ بات یہ کہتا ہے سبزی فروش کہ ڈاکٹر جی، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ تقریباً 10,000 سال سے پیغمبران کے واقعات چلتے آ رہے ہیں، اور سب کے سب پیغمبروں نے خالق حقیقی ایک اللہ اور مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کی بات کی ہے، جبکہ سائنس اس دنیا تک کی بات بتا سکتی ہے، وہ بھی آدھی ادھوری، لیکن مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں، نمبر 1 کہ خدا کا وجود نہیں ہے، نمبر 2 کہ خدا کا وجود ہے۔ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہو جائیں گے، لیکن اگر مرنے کے بعد وہ سب حالات سامنے آئے جو خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی آسمانی کتب میں بیان کیے ہیں، تو پھر ہم تو اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آپ پھنس جائیں گے۔ دونوں ہی صورتوں میں فائدے میں ہوں، اور خدا کا منکر آپ، یعنی خدا کو نہ ماننے والے آپ، یہ بات کا فیصلہ خود ہی کر لیں۔ اس لیے میری بات مانیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں، اور پھر اس کی لاریب کتاب قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں، اور انشاءاللہ دل و دماغ کے بند دریچے کھل جائیں گے۔ ہریش کمار کہتا ہے میں نے ساری زندگی امکانات پر لیکچر دیے، کہا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے اور وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، تو پھر میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ خدا کا امکان بھی ممکن ہو سکتا ہے، خدا کا وجود بھی ممکن ہو سکتا ہے، وہ واحد اللہ شریک ذات واقعتاً موجود ہو جس نے یہ سب کچھ 7 آسمان، زمین، سورج، چاند، دنیا بنائی ہے۔ تو میں نے غور و فکر کر کے نتیجے پر پہنچا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس سوچ کے بعد مجھے یہ خیال آیا کون سا مذہب اچھا ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا، پھر میں نے 1400 سال سے پورے قرآن مجید کو بحرف اپنی اسی حالت میں موجود ہے، اس میں ایک لفظ تو کجا ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا۔ پھر میں نے انگلینڈ کے کرسچین مشنری ادارے سے اس بات کی حقیقت کی تصدیق جانی، تو وہاں پر موجود ان سب کرسچین مذاہب کے رہنماؤں نے اس بات کی تصدیق کی۔ بس پھر کیا ہونا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میں ایمان لے آیا، اور الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے خاندان کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی ہے، لیکن اس سبزی فروش سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر میں نے اپنا نام اسی سبزی فروش کے نام پر رکھ دیا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ ہر اس انسان کے ہدایت نصیب فرما جو ہدایت کی تلاش میں ہے۔